الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم دوستو، کچھ حقوق اللہ ہوتے ہیں اور کچھ حقوق العباد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق کو تو خود معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو بندے کے حق ہوتے ہیں، انہیں صرف بندہ ہی کیا ہے معاف کر سکتا ہے، یا اس کو آدمی اگر حق ہے اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو حقوق العباد کا بڑا نازک مسئلہ ہے، اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ حقوق العباد میں بہت زیادہ نا اطلالی اور بہت زیادہ ہم کیا ہے اس چیز کو نہیں سمجھتے، اور اس کے اندر کسی کی کوئی چیز اگر ہم لے لیتے ہیں اس کو جلدی سے واپس نہیں کرتے، یا ہم اس کو اپنا مال سمجھ کر کیا ہے رکھ لیتے ہیں اور اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اگر آپ نے کوئی نیکی کری ہوگی تو کل قیامت کے دن نیکی کرنے والا اگر اس پر کسی کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کو وہاں پر اس آدمی کو یعنی حق والے کو کیا ہے دے دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اگر کسی دوسرے کی ہے تو اس کو پہنچایا جائے اور اس کو دیا جائے، اس کو کسی طرح اس کے حق کو مارا نہ جائے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک اصلاح بیانات کے نام سے کتاب ہے، اصلاح بیانات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 پر ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، یعنی عالم دین تھے، اور عالم دین بڑے باعمل تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر و اذکار، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری۔ چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ ویسے بھی درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد میں ان کا ایک شاگرد تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا حضرت کو کہ حضرت بالکل برہنہ جسم، یعنی جسم پر نہ کوئی کپڑا ہے نہ کوئی لگتا ہے، بالکل ننگے، اور ایک چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے۔ شاگرد کو دیکھ کر بڑا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ تو اتنے نیک بندے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت کیا ہے عبادت کیا کرتے تھے، ان کا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا حال ہے؟ آپ تو بڑے نیک آدمی تھے، اور پڑھائے درس و تدریس کا کام تھا، لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے اور عمل پیرا بھی تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میرا حال صرف ایک سوئی کی وجہ سے ہوا ہے، کہ کچھ دن پہلے میں نے پڑوس والے سے ایک سوئی لی تھی اپنے کپڑے سینے کے لیے، اور میں نے اپنے کپڑے سی کر اس سوئی کو فلاں الماری میں رکھ دیا، اور میں اس کو واپس کرنا بھول گیا اس سے پہلے کہ کیا ہے میرا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد وہ سوئی فلاں الماری میں رکھی ہے اور میں اس کو دینا بھول گیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو مجھ پر مسلط کر دیا جس حالت میں تم مجھ کو دیکھ رہے ہو۔ تو وہ بڑا حیرت ہوئی اس کو، اور انہوں نے کہا کہ تم میرے گھر جاؤ اور فلاں الماری میں جا کر دیکھو کہ وہاں پر ایک سوئی رکھی ہوئی ہے، اور اس سوئی کو لے کر کے تم فلاں پڑوسی ہے فلاں نام کا، اس کو جا کر کیا ہے یہ سوئی ادا کرو۔ اب یہ شاگرد صبح کو بیدار ہوا، اور بیدار ہونے کے بعد میں اس نے جا کر ان کے گھر والوں سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ فلاں الماری کے اندر فلاں جگہ پر کوئی سوئی رکھی ہوئی ہے۔ اب گھر والوں نے تلاش کری تو سوئی کو پایا۔ فرمایا کہ اس سوئی کی وجہ سے حضرت پر کیا ہے عذاب ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے اندر کیا ہے ان کو ایک عذاب کو ان کے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اس لیے اس سوئی کو فلاں نام کا جو تمہارا پڑوسی ہے اس کو پہنچا دیا جائے، تاکہ حضرت سے وہ جو عذاب ہے وہ ٹل جائے۔ اب جو گھر والے تھے انہوں نے اس سوئی کو لیا اور جلد سے جلد اس کو کیا ہے، بلکہ انہوں نے نہیں، اس شاگرد کو سوئی دے دیا، اور وہ خود لے جا کر اس نے اس کو
ادا کر دی جو اس کا پڑوسی ان کے پڑوسی تھا. اور اس پڑوسی کو جب یہ واقعہ بتایا تو پڑوسی نے کہا اللہ اکبر، اتنی چھوٹی سی چیز کی وجہ سے حضرت کو اتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت پڑوسی نے اسی وقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اللہ جو انہوں نے اس کو اتنی دیر یا تاخیر سے مجھے کیا ہے واپسی پہنچائی ہے یا کری ہے، اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان سے اوپر سے کیا ہے اس عذاب کو ختم فرمائے. اس کے بعد دوسرے دن شاگرد نے جب خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت والا ایک باغ کے اندر چارپائی پر آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اور ادھر بھی خادم ادھر بھی خادم، کوئی کچھ لا رہا ہے کوئی کچھ لا رہا ہے. پھر میری ملاقات ہوئی اور میں نے پھر کہا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ جس وقت تو نے اس سوئی کو لے جا کر اس پڑوسی کو دیا تھا، اس پڑوسی نے جب یہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں تو بھی اس کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو کیا ہے مجھ سے ختم فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا ہے اس حالت کے اندر کیا ہے اب یہ حالت اور یہ چیزیں مجھے مہیا کری جو تم دیکھ رہے ہو. میرے کیا بتانا مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. اگر تم نے کسی کو کوئی چیز لے رکھی ہے، کسی کا تم پر کوئی حق ہے، کسی کا تم پر کوئی پیسہ ہے، تو میرے عزیزو اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دو، ورنہ حال یہ ہوگا کہ تم نے لی اور کیا ہے برتے گا کوئی اور، استعمال کوئی اور کرے گا اور اس کا حساب کیا ہے تم پر ہوگا اگر تم نے کوئی کسی طرح کی چیز کسی کا حق کیا ہے مار رکھا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھی، اپنے اولاد کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی کیا ہے اس چیز سے بچائیں. اور اگر کسی کی کوئی چیز تم پر ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی چیز ہے تو اس کو فوری طور پر کیا ہے اس کو ادا کر دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی تاخیر کے بارے میں کیا ہے اللہ سے معافی طلب کی جائے. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام.